پارہ نمبر 5 ہے جی، سورۃ النساء، آیت نمبر 112 کے بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء، آیت نمبر 112 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا، اور اگر نہ فضل اللہ، مہربانی ہوتی اللہ تعالیٰ کی، علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمتہ، اور رحمت اس کی، لہمت، البتہ کوشش کی تھی، طائفتن، ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، یہ کہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو۔ مدینہ منورہ میں ایک واقعہ آیا، پیش ہوا کہ ایک قبیلے کے ایک شخص نے، جس کو چوری کی عادت تھی، اس نے کسی کی چوری جو ہے وہ کسی کی زرع جو تھی وہ چرا لی، اور جب اس کا چرچا زیادہ ہو گیا تو اس نے، چور نے جو ہے نا، وہ زرع جو تھی وہ اس میں ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی، اور وہ چور جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جی یہ زرع جو ہے ایک یہودی نے جو ہے یہ چوری کی ہے۔ اب نبی علیہ السلام جو ہے غور و خوض کرنے لگے، یہودی کو پتہ چل گیا کہ میری شکایت ہو گئی ہے، وہ آ کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ یہ شخص جو ہے عبیرک نامی جو ہے یہ چور ہے، اور اس نے یہ زرع جو ہے چرا کر میرے گھر میں پھینک دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو تھے اسے پیچیدگی میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتار دی اور نبی علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی کہ چور جو ہے وہ یہودی نہیں ہے، وہ عبیرک نامی ہے، شخص ہے جو چور ہے۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، عدل و انصاف سے ہٹانے کی، روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی اور نبی علیہ السلام نے درست فیصلہ فرما دیا۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو۔ وما یضرونک، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیء، کچھ بھی۔ یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ آپ کو گمراہ کر سکتے، یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے علیہ کا اوپر آپ کی الکتاب، اس خاص کتاب کو، یعنی قرآن پاک کو، والحکمت، اور خاص حکمت کو، سمجھ بوجھ کو۔ اس قرآن پاک کی حکمت کیا ہے؟ اس کی تفسیر ہے، اس کی سمجھ بوجھ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہے۔ حکمت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اس قرآن کی حکمت کے معنی سمجھ بوجھ، اس کی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی اتاری ہے۔ تفسیر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک نہیں چھوڑ دیا کہ لوگ جو مرضی تفسیر کرتے پھریں اس کے قرآن کی، نہیں، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن کا حق اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتاب اتار دے اور تفسیریں جو ہے وہ لوگوں کو کہو کہ تم خود مرضی سے کر لو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جہاں کتاب اتاری ہے وہاں اس کتاب کی حکمت، سمجھ بوجھ، اس کی تفسیر بھی آسمان سے اتاری ہے، اور اس کا واضح الفاظ میں جو ہے 19واں پارہ ہے، سورۃ الفرقان ہے، آیت نمبر 33 میں ہے کہ لا یاتون بمثل، یہ کافر جو ہے یہ قرآن پاک کی کوئی مثال بنا کر نہیں لا سکتے، کوئی آیت، الا جئناک، مگر آئے ہیں ہم آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے۔ ہم نے یہ قرآن جو ہے اس کو سچائی کے ساتھ اتارا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ وہ احسن تفسیر، اور ہم آپ کے پاس آئے ہیں سب سے اچھی تفسیر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت کا یہ دعویٰ ہے اور حقیقت ہے یہ دعویٰ کہ جہاں قرآن پاک آسمان سے اترا ہے، اس کی حکمت، اس کی سمجھ، اس کی تفسیر بھی آسمان سے اتری ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں بالکل واضح لفظ میں فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے، علیہ کا اوپر آپ کے، الکتاب، اس کتاب یعنی قرآن پاک کو، والحکمت، اور خاص حکمت کو۔ اس کتاب کی حکمت جو ہے، سمجھ بوجھ جو ہے،
یہ بھی اللہ نے اتاری ہے، اس نے بندوں پر نہیں چھوڑا کہ بندے جو ہے میرے قرآن کی جو مرضی تفسیریں کرتے پھر نہیں، پھر امت جو ہے وہ فرقوں میں بٹ جاتی، پھر اس فرقے بنانے کا جو ہے سارے کا سارا الزام اللہ پر آتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرقوں سے بچانے کے لیے، اور فرقے بنے ہیں تفسیروں کے ذریعے، ہر فرقہ اپنی اپنی تفسیر کر رہا ہے، قرآن پڑھتا ہے تفسیر اپنی اپنی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کس طرح جو برداشت کر سکتے تھے کہ وہ اس کے قرآن کے ذریعے جو ہے لوگوں کے فرقے بناتے، یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک اتارا ہے اس کی حکمت، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی تفسیر بھی قرآن پاک کی اللہ نے اتاری ہے۔ اس لیے امت کے لیے وہی تفسیر لازم ہے جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جہاں قرآن پاک جو ہے وہ امت تک پہنچا ہے، وہاں آپ کی زبان مبارک سے وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی پہنچی ہے، اور وہ دونوں چیزیں آج تک موجود ہیں مدینہ کی ریاست میں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ حفاظت فرما رہے ہیں، قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اور اس کتاب اور اس کی حکمت تفسیر پر جو نبی علیہ السلام نے عمل فرمایا، اور اس عمل کو جو ہے سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت نے امت کے لیے بہترین نمونہ قرار دے دیا کہ تم نے جو عمل کرنا ہے اللہ کے دین پر تو ایسا عمل کرو جو میرے نبی نے کیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو دین پر نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا، اور آپ کا اسوہ حسنہ آج بھی مدینہ کی ریاست میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذمہ لیا ہے۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس نصیحت کا کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ فرقوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی تفسیریں گھڑ لینی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تفسیر بھی آسمان سے اتاری ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری فرمائی ہے، اور دنیا میں حقیقی تفسیر جو ہے، سچی آسمانی تفسیر جو ہے وہ وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ وعلمک، اور اس اللہ نے سکھایا آپ کو ما لم تکن، جو نہیں تھے آپ تعلم جانتے، اس سے پہلے جو علم آپ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ وکان فضل اللہ، اور ہے مہربانی اللہ تعالیٰ کی علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیمہ، بہت بڑی، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر، کیونکہ پیغمبر سب سے زیادہ قریب ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب سے زیادہ مقرب ہیں، اور یہ نبی کریم علیہ السلام جو سارے پیغمبروں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے سید ہیں، سردار ہیں، ان پر تو اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو ہے فضل اور مہربانی ہے بہت بڑی۔ لا خیر، نہیں کوئی بھلائی فی کثیر، بیچ بہت سی کے من نجواہم، ان کی سرگوشیوں۔ منافق جو تھے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کرتے، آپس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سرگوشیاں کرتے وقت ضائع کرنے کے لیے، تاکہ صحابہ کرام جو ہے کوئی جو ان کے پاس سوال ہیں وہ پوچھ نہ سکیں۔ یہ بدبخت جو ہے منافق رکاوٹ پیدا کرتے تھے اور نبی علیہ السلام سے سرگوشیاں کرتے، اور آپس میں بھی کرتے دین کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اللہ سوائے من، اس شخص کے امر جو حکم دے بے صدقۃ، ساتھ صدقے کے، اور معروف یا ساتھ بھلائی کے، نیکی کے، اور اصلاح یا ساتھ اصلاح کے، بین الناس، درمیان لوگوں کے۔ ایسی سرگوشیاں جس میں جو ہے صدقے کا حکم ہو، نیکی کا حکم ہو، لوگوں کی اصلاح کا حکم ہو، فرمایا وہ سرگوشیاں بہتر ہے۔ باقی جو یہ وقت ضائع کرنے والی یا اسلام کے خلاف سرگوشیاں ہیں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، جو شخص کرے گا ذَلِكَ، ایسا کام، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کو، جو اللہ تک خوشنودی کے لیے صدقے کے حکم کی سرگوشی کرے گا، نیکی کے حکم کی، لوگوں کی اصلاح کی بات کی سرگوشی کرے گا، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے فسوف، بس جلد ہی نوتی ہے، ہم دیں گے اس کو اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا۔ جو لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے سرگوشیاں کرے گا، بھئی اللہ کے راستے میں صدقہ دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے سرگوشیاں کرے گا،
یا لوگوں کو جو ہے ایک اصلاح کے لیے سرگوشیاں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو بہت بڑا جو ثواب دیں گے۔ سرگوشی میں فرق ہے۔ منافقین کے سرگوشیاں اسلام کے خلاف تھیں اور نبی علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے کے لیے تھیں، لیکن یہ قرآن پاک میں ہے کہ جب منافق جو تھے انہوں نے بہت زیادہ سرگوشیاں شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، تو اب صدقہ منافق نہیں دے سکتے تھے، ان کو جو ہے یہ وقت ضائع کرنے سے روکا گیا، تو وہ خام خواہ جو ہے سرگوشیاں کرتے اور صحابہ کرام کو دین سمجھنے میں رکاوٹ ڈالتے۔ تو اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے دور کرنے کے لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ اب جو ہے کہ جس نے بھی سرگوشی کرنی ہے پہلے وہ صدقہ ادا کرے۔ اب منافق جو تھے وہ صدقہ تو دے نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کی یہ شرارتیں تھی، اللہ نے ان کو کم کرنے کے لیے یہ حکم دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ، اور جو شخص مخالفت کرے گا الرسول، اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما، پیچھے اس کے، جو تبینہ ظاہر ہو گئی، لہو، واسطے اس کے، الہدا، حقیقی ہدایت، اللہ کی طرف سے جو حقیقی ہدایت آسمان سے آئی ہے قرآن اور اس کی تفسیر کی صورت میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی صورت میں، جب یہ ہدایت ظاہر ہو گئی ہے، پھر اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وہ یتبع، اور پیچھے چلتا ہے غیر سبیل، سوائے راستے المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کے، نولہ ہی، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولی، جدھر وہ پھرتا ہے۔ جو ہمارے پیغمبر کی ہدایت جو ہے آسمانی ہدایت کی جو ہے مخالفت کرے گا اور ایمان والوں کو چھوڑ کر جو ہے منافقوں یا کافروں کے راستے پر چلے گا تو ہم اس کو جدھر جاتا ہے جانے دیں گے۔ نولہ ہی ما تولی، نولہ ہی، ہم پھیر دیں گے ہی اس کو، ما تولی، جدھر وہ پھرتا ہے۔ اب یہ پھرا جو ہے حدیث سے، جو اپنا اللہ کی بات سے، یہ خود انسان پھرا ہے، اللہ نے اس کو نہیں پھیرا، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جو ہے ان غلط ترجموں کے لیے جو کیے گئے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، ان کے لیے یہ آیت جو ہے یہ محکم آیت ہے، اس محکم آیت کے خلاف کوئی ترجمہ درست نہیں ہے۔ تو نولہ ہی ما تولی، وہ جدھر پھرتا ہے ہم اس کو پھیر دیتے ہیں۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، گمراہ شیطان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، یہ ظلم کا کام شیطان نے اپنے ذمہ لیا ہے اللہ کی مخالفت میں، اس لیے یہ ترجمہ جو ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے بالکل غلط ہے۔ یہ جو ہے یہ آیت اور دیگر آیتیں جو ہیں کہ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ محکم آیات ہیں، یہ جو ہے اس ترجمے کو جو ہے قبول نہیں کرتی ہے محکم آیات کہ اللہ گمراہ کرتا ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کتابیں ہدایت کے لیے بھیجے ہیں، گمراہی کے لیے نہیں بھیجے ہیں۔ گمراہی کا دعویٰ شیطان کرتا ہے، قرآن پاک میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، میں ان کو جو ہے قابو کروں گا، اس کی اولاد کو، تو اپنے پیچھے لگاؤں گا ان کو۔ یہ دعویٰ شیطان کا ہے، اللہ کا کوئی دعویٰ نہیں ہے قرآن پاک میں کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، کہیں بھی قرآن پاک میں کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ تو یہ محکم آیات جو ہیں ان کو نظر انداز کرنا جہالت ہے۔ اللہ گمراہ نہیں کرتا، اللہ جو ہے اپنی دعوت جو ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہ کرتا نہیں ہے۔ پھر انسان وہ جدھر جانا چاہتا ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ اس کو جانے دیتے ہیں، اس کو مہلت دے دیتے، چھوڑ دیتے اس کو حال پر۔ تو یہ ہے، یہ محکم آیات جو ہیں ان کا ترجمہ جو ہے یہی فیصلہ کن ترجمہ ہے۔ وہ آیت جو ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، وہ آیتیں جو ہے متشابہ ہیں۔ متشابہ اس لیے کہ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ گمراہ نہیں کرتا، یا یہ گمراہ کرنا ظلم ہے، اللہ یہ ظلم نہیں کرتا کہ لوگوں کو خود ہی گمراہ کر لے اور خود ہی جو ہے ان کو جہنم میں پھینک دے، یہ ترجمہ غلط ہے۔
اور وہ ترجمے دوسرے موجود ہیں دنیا میں، چھپے ہوئے ہیں، کہ ہم گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم گمراہ رہنے دیتے ہیں انسانوں کو جو ہماری ہدایت قبول نہیں کرتے۔ تو اس لحاظ سے یہ ترجمہ جو ہے گمراہ اللہ گمراہ کرتا ہے، یہ متشابہ ترجمہ ہے۔ یہ دو متضاد ترجمے ہیں۔ ایک گروہ ترجمہ کہتا ہے کہ ترجمہ گمراہ کرتا ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں گمراہ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آیات جو ہے متشابہ ہو گئی، اور یہ متشابہ آیات جو ہے ان کا فیصلہ محکم آیات کرتی ہیں۔ اور پھر قرآن پاک میں سورہ جو ہے وہ قصص ہے، 63 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی جو ہے وہ کہیں گے یا اللہ اغویناہم، ہم نے ان کو گمراہ کیا تھا، کما غوینا، جس طرح کہ ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ تو یہ بھی اصول ہے کہ جو خود گمراہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، جو خود گمراہ نہیں ہوتا وہ دوسروں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں ہے، وہ کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی خصلت نہیں ہے، یہ شیطان کی خصلت ہے گمراہ کرنا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے۔ بلکہ سورہ ہود کے اندر جو ہے ہود علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب اوپر سیدھے راستے کے ہے۔ تو رب سیدھے راستے پر ہے تو وہ لوگوں کو گمراہ کیسے کرے گا؟ جب رب اپنے سیدھے راستے پر جو ہے وہ قائم ہے تو پھر لوگوں کو گمراہ کیوں کرے گا؟ وہ کس طرح کر سکتا ہے وہ؟ تو یہ سراسر یہ ترجمے غلط ہے۔ بس روٹی کمانی ہے، جو مرضی ہو جائے، ہم نے تو روٹی کمانی، بس مسئلہ دین کا نہیں ہے، مسئلہ روٹی پیٹ کا ہے۔ تو یہ ترجمے بالکل غلط ہے۔ اس طرح دیکھیں نا، سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں آتا ہے ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انکار کر دیا ہدایت کو قبول کرنے سے، اللہ کی ہدایت کو، دعوت کو، آپ ان کو جو ہے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر جو ہے مور لگا دی۔ جنہوں نے اپنے دلوں سے کفر نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ نے ان دلوں کا ہدایت کا راستہ جو ہے وہ سیل بند کر دیا، کہ جس دل میں کفر ہوگا، منافقت ہوگی، شرک ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت نہیں داخل ہوگی، کیونکہ یہ غلاظت ہے، کفر، منافقت، شرک جو ہے غلیظ چیزیں ہیں۔ تو جہاں یہ غلاظت ہوگی جس دل میں کفر و شرک کی، منافقت کی، وہاں اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ہدایت داخل نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کمرے میں گندگی ہو تو پہلے گندگی جو ہے صاف کی جاتی ہے، پھر اس پر جو ہے خوشبو جو ہے کمرے میں چھڑکی جاتی ہے۔ ایسا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ملے گا کہ جو گندگی پر جو ہے خوشبو چھڑکتا پھرے۔ اس سے اللہ تعالیٰ جن دلوں میں غلاظت ہے کفر و شرک، منافقت کی، اس میں اللہ اپنی سچی اور سچی ہدایت کو داخل نہیں کرتا، بلکہ ہدایت کا راستہ سیل بند کر دیتا ہے، ختم ہو۔ تو یہ آیات جو ہیں قرآن پاک کی محکم آیات ہیں۔ ترجمے جو ہے چھاپنے والوں نے، ان کا تو مقصد ہے بیچاروں کا روٹی دنیا کمانا، ان کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، ایک ترجمے جو ہے ایک دوسرے سے نقل کر کے جو چھاپ رہے ہیں صرف روٹی کے لیے۔ مسئلہ دنیا میں روٹی کا ہے، دین کا مسئلہ تو ہے ہی نہیں۔ دین تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بالکل نہ پڑھنا، وہابی ہو جائے گا، تو قرآن نہیں پڑھنا سمجھ کے وہابی ہو جائے گا، تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ فتوے لگاتے ہیں بدبخت، اور تو قرآن جو ہے 18 علوم کے علاوہ نہیں پڑھ سکیں گا۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی فراڈ نہیں ہے۔ یہ نہ اللہ نے کہا ہے کہ 18 علوم کے بغیر قرآن نہ پڑھنا، نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 18 علوم کے بعد جو ہے بغیر قرآن نہ پڑھنا۔ یہ ان جاہلوں کا، قرآن کے دشمنوں کا یہ جاہلانہ فتوے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ تو ترجمہ پڑھے گا تو وہابی ہو جائے گا، یا ترجمہ پڑھے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اور ترجمہ جو ہے 18 علوم کے بغیر نہیں آئے گا۔ یہ سارے جو ہے اسلام دشمنوں، قرآن کے دشمنوں اور جاہلوں کے فتوے، جاہلانہ فتوے ہیں۔ اسی لیے گھر گھر میں ایسے ہی مفتی پیدا ہو گئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط جو ہے جہالت کے فتوے لگا کر لوگوں کو دین سے، اللہ کے قرآن سے بدظن کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی جو محکم آیات ہیں،
ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پیچھے سورۃ آل عمران میں جو ہے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ محکم آیات جو ہیں یہ ہے اس کتاب کی اصل ہیں۔ یہ متشابہ آیات جو ہے وہ ان کے تابع ہونا پڑے گا ان کو۔ یہ جو محکم آیات ہیں، متشابہ آیات کا ترجمہ محکم آیات سے کے خلاف نہیں ہو سکتا، ان کے تابع ہوگا۔ فرمایا کہ نولہ ما تولی، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کے لیے حقیقی ہدایت ظاہر ہو گئی، آسمانی ہدایت ظاہر ہو گئی کہ آسمانی ہدایت اللہ کا قرآن ہے اور اس کی تفسیر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ جب اس کو اس بات کی حقیقت کا پتہ چل گیا پھر وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اور ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر جو ہے غیروں کے راستے پر، گمراہوں کے راستے پر، جاہلوں کے راستے پر چلتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نولہ ما تولی، پھر ہم اس کو جانے دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرتا ہے، جدھر جاتا ہے ہم جانے دیتے ہیں اس کو۔ وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم داخل کریں گے اس کو جہنم میں۔ وَسَاءَتْ مَصِیرًا، اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ اب ہدایت کو چھوڑ کر وہ چلا گیا ہے، اس نے ہدایت کو چھوڑ دیا، ہدایت کو نہیں قبول کی، چلا گیا ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ نے بھی اس کو چھوڑ دیا، تو اب اس کی منزل کیا ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ دے گا، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے گا اور اس کی گمراہی کی وجہ سے جو ہے منہ پھیرنے کی وجہ سے اللہ اس کو چھوڑ دے گا، تو پھر اس کی منزل جو ہے وہ جہنم ہے، وہ پھر جہنم میں ہی جائے گا۔ اور فرمایا کہ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے لوٹ کر جانے کا۔ ترجمہ دوبارہ جی، ولولا فضل اللہ، اگر نہ فضل ہوتا اللہ تعالیٰ کا علیہ کا اوپر آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، و رحمت و رحمت اس اللہ کی، لہمت البتہ کوشش کی تھی طائفتن ایک جماعت میں منہم ان میں سے، این یضلوا کا یہ وہ گمراہ کر دیں آپ کو۔ وہ جو زرہ کی چوری کا مسئلہ تھا، اور وہ مدینہ کا ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک فرد نے جس کو چوری کی عادت تھی اس نے وہ چرائی، جب وہ اس کی چوری کا جو ہے چرچا ہو گیا پھر وہ جو ہے وہ اس کو جو چھپا نہ سکا، تو اس نے وہ چوری کی زرہ جو تھی ایک یہودی کے گھر میں پھینک دی اور اس پر الزام لگایا اور اپنے ساتھی لے کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا کہ جی یہ چوری جو ہے یہ یہودی نے کی ہے۔ تو یہودی کو بلایا، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں کیا یہ، بلکہ یہ شخص جو ہے یہ چور جو ہے عبیرق جو نامی چور جو ہے یہ اس نے کام کیا۔ اب یہ مسئلہ بڑا پیچیدہ بن گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی اور نبی علیہ السلام کی اس فیصلے میں رہنمائی فرمائی کہ حقیقی چور کون ہے۔ وما یضلون، اور نہیں وہ گمراہ کر سکتے الا انفسہم مگر اپنی یہی جانوں کو، وما یضرون کا، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے آپ کو من شیء کچھ بھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ وانزل اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے علیہ کا اوپر آپ کی الکتاب، اس خاص کتاب کو، والحکمت، اور اس کی خاص حکمت کو، سمجھ بوجھ کو۔ قرآن بھی اللہ نے اتارا، اس کی حقیقی حکمت، الف لام لگا ہے، حقیقی حکمت، سمجھ بوجھ، اس کی تفسیر بھی اللہ نے اتاری ہے۔ قرآن بھی اللہ نے اتارا، اس کی تفسیر بھی اللہ نے اتاری، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی یہی ہے کہ اوتیت القرآن و مثلہ، میں قرآن بھی دیا گیا ہوں اور اس قرآن کے مثل بھی دیا گیا ہوں، برابر بھی دیا گیا ہوں، اور وہ برابر کیا ہے؟ وہ اس کی تفسیر ہے۔ قرآن وحی جلی ہے اور تفسیر اس کی جو ہے وہ وحی خفی ہے۔ تفسیر ہے جو وحی خفی ہے، جو نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر اللہ تعالیٰ جو ہے ڈائریکٹ اتارتے رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہیں، کبھی کبھی وضاحتیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھی ہوئی ہیں، لیکن تفسیر آئی آسمان سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر اس خاص کتاب کو اور اس خاص حکمت کو، سمجھ بوجھ کو، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کو ہم نے اتارا۔ اب یہ ہے تفسیروں سے ہی سارے جھگڑے بن گئے ہیں۔ لوگوں نے آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی تفسیر کو چھوڑ کر اپنے فرقوں کی، اپنے مولویوں کی جو ہے وہ تفسیریں گڑھ لی ہیں، اور اسی وجہ سے ہے جو ہے وہ فرقے بنے ہوئے۔ فرقے بنے ہی یہ اپنی تفسیروں کی وجہ سے ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔
قرآن ابھی تک قائم ہے، محفوظ ہے، قرآن سارے فرقے پڑھتے ہیں، لیکن آگے تفسیر اپنی اپنی کر کے فرقوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرقے ختم کرنے کے لیے یہ ازل سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قرآن بھی اتارنا ہے، اور اس کی خاص حکمت حقیقی تفسیر بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی اتارنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر تفسیر نہ اتارتا پھر تو فرقے بن جاتے، پھر تو اللہ قصوروار ہوتا نعوذ باللہ کہ فرقے تو اس نے خود بنایا۔ جہاں اگر اس نے قرآن اتارا تھا پھر اس کی تفسیر بھی اتار دیتا، لوگوں نے تو یہی کہنا تھا نا۔ تو اللہ نے جو ہے وہ حکمت جو ہے حکمت خاص سمجھ بوجھ اس قرآن کی یعنی تفسیر جو ہے وہ بھی اس نے اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اور یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 33 جو ہے اس میں احسن تفسیر کے نام پر یہ جملہ موجود ہے۔ وَعَلَّمَكَ، اور اس نے سکھایا آپ کو، مَا لَمْ تَكُنْ جو نہیں تھے آپ تعلم جانتے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جس کے آپ کو علم نہیں تھا۔ یہ علم غیب کا مسئلہ جو ہے یہ خام کا ٹکسلا جو ہے ڈالنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جس کا آپ کو نہیں پتہ تھا وہ اللہ نے آپ کو سکھایا۔ وَكَانَ فضل اللہ، اور ہے اللہ کا فضل علیہ کا اوپر آپ کے عظیمہ بہت بڑا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ پیغمبر ہونا اور پیغمبروں کا سردار اور ساری کائنات سے افضل اور جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہونا یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ لا خیرہ، نہیں کوئی بھلائی فی کثیر بیچ بہت سی باتوں کے میں نجوا ہوں ان کی سرگوشیوں سے، الا سوائے من اس شخص کے امرا جو حکم دے بے صدقۃ ساتھ صدقے کے، او معروف یا ساتھ بھلائی کے، ایسی سرگوشی جس میں لوگوں کو صدقے کا حکم دیا جائے، بھلائی کا حکم دیا جائے، اور اصلاح بین الناس، یا حکم دیا جائے اصلاح کا درمیان لوگوں کے، یہ سرگوشیاں جو ہے یہ بہت اچھی سرگوشی ہیں، اور اسلام کے خلاف یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت ضائع کرنے کے لیے جو سرگوشیاں منافقین کرتے تھے وہ سرگوشیاں ان کے بارے میں فرمایا کہ لا خیرہ، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بہت سی سرگوشیاں جو منافق کرتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں ہے۔ خیر ان سرگوشی میں ہے جن میں لوگوں کو جو ہے صدقے کا کہا جائے، نیکی کا کہا جائے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کا کہا جائے، وہ سرگوشیاں بہتر ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص کرے گا یہ کام یعنی اچھی سرگوشیاں کرے گا، ابتغاء مرضات اللہ، چاہتے ہوئے مرضی اللہ کی، خوشنودی اللہ کی، جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسی سرگوشیاں کرے گا جس میں لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم ہوگا، اصلاح کا حکم ہوگا، اور جو ہے بھلائی کا حکم ہوگا، یہ سرگوشیاں جو کرے گا فسوف نؤتیہ، پر جلد ہم دیں گے اس کو اجر عظیمہ، اجر بہت بڑا، بدلہ بہت بڑا۔ ومن، اور جو شخص یہ شواقق مخالفت کرے گا الرسول، اس خاص پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ آپ قیامت تک اس امت کے پیغمبر ہیں، اس لیے جو شخص بھی اس پیغمبر کی کسی بات کی مخالفت کرے گا، من بعد ما، پیچھے اس کے جو تبینہ ظاہر ہو گئی، لہو واسع اس شخص کے الہدا، حقیقی ہدایت، الہدا الف لام لگائی، حقیقی ہدایت، آسمانی ہدایت۔ جب آسمانی ہدایت یعنی آسمانی دین لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گیا، پھر اس کو چھوڑ کر کوئی اگر نبی علیہ السلام کے طریقے سے جو ہے وہ کی مخالفت کرتا ہے، ہدایت کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ، اور پیچھے چلتا ہے غیر سبیل المؤمنین، سوائے راستے ایمان والوں کے، نولہ، ہم چھوڑ دیں گے اس کو، ما تولى، جدھر وہ پھرتا ہے، نولہ، ہم پھیر دیں گے اس کو، ما تولى، جدھر وہ پھرتا ہے۔ پھر ہم اس کو جو ہمارے پیغمبر کی ہدایت کی جو آسمانی ہدایت اس کے لیے ظاہر ہو گئی ہے، اور ایمان والوں کو چھوڑ کر وہ کافروں اور منافقوں کے راستے پر چلتا ہے، تو پھر ہم جو ہے اس کو پھیر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، ما تولى، جدھر وہ جاتا ہے۔ تو اللہ گمراہ نہیں کرتا، انسان گمراہی خود اختیار کرتا ہے اللہ کے دین کا انکار کر کے۔ اللہ نے جو ہے اپنے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی، ہدایت، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی گمراہی کے لیے نہیں بھیجی ہے پیغمبر یا کتابیں۔ یہ ترجمے جو ہے درست کر لینے چاہیے، یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ پیٹ کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، یہ دین ہے، دین کا مسئلہ بنانا چاہیے اس کو۔ وَنُصْلِهِ، اور ہم داخل کریں گے اس شخص کو جہنم میں، جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، حقیقی ہدایت، آسمانی ہدایت ظاہر ہونے کے بعد مخالفت کرے گا، اور ایمان والوں کے علاوہ منافقین یا کافروں کے نقشے کی پیروی کرے گا، تو ہم جدھر وہ پھیرے گا اس کو پھیر دیں گے، اور اس وقت بالآخر ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔
وسعت مسیر، اور برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ جہنم جو ہے دنیا چھوڑ کر جانے کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ گرامر جی، وعرفت ہے، لو حرف شرط ہے، لا حرف نفی ہے، فضل و اس میں نکرہ فضل تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، فضل سے فضل و مضاف اللہ اللہ ہو تھا، فضل و مضاف کا مضاف لہ ہوا تو اللہ ہو گیا، فضل اللہ مضاف مضاف رقب اضافی، علیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ وعرفت ہے، رحمت و اس میں نکرہ رحمتن تھا، دو پیشوں سے فائلی حالت میں، تو جب یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، اور ہو جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رحمت و مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ فائلی حالت ہے۔ اب جملہ بنے گا لا حرف نفی کے بعد جو ہے کوئی فعل نہیں ہے، لہذا لا حرف نفی جو ہے فعل لیسا میں بدل جائے گا، یعنی لا کی جگہ فعل لیسا آ جائے گا۔ لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، اور فضل اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اس لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم۔ جملہ بنے گا لا کی جگہ لیسا لگنے سے، تو لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم فضل اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے اسم نمبر 2 رحمت و ہو مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر، یہ فضل اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت میں ہونے سے یہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم نمبر 1 ہے، اور رحمت و ہو مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت میں ہونے کی وجہ سے لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم نمبر 2 ہے۔ تو جملہ اس طرح بنا لیا جائے کہ لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم نمبر 1 فضل اللہ مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے اسم نمبر 2 رحمت ہو مضاف مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت سے، اور اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ تو لیسا چونکہ فعل ناقص ہے، لہذا اس کا جملہ جو ہے فعل ناقص کا اسمیہ منفی ہوگا، اور اس کے جب شروع میں دو حرف شرط لگا تو جملہ اسمیہ خبریہ منفی شرطیہ ہو گیا۔ لا حرف تحقیق ہے، ہمت فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف حمامہ، حمامہ یحممو یا یحممو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے حمامہ جو دونوں میم ہے اکٹھی کر کے شد دے دی تو ہمہ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی واحد مؤنث غائب کی تو یہ ہمہ سے ہمت ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، طائفتن اس میں نکرہ 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، ہمت فعل ماضی معروف کا فاعل، من حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا ہمت فعل ماضی معروف اپنے فاعل طائفتن، اور اپنے متعلق منہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب میں مضارع ہے، یذلو یا سے فعل مضارع معروف، واو نون سے جمع یذلون تھا، ان اس کے شروع میں آیا یذلون کے تو اس نے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یذلون سے این یذلو بن گیا۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زلالا، زلالا یزلیلو، پھر زلالا 3 حرفوں کے ماضی کے شروع میں باوی فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف زواد پر جزم آ گئی، زلالا سے ازلالا بن گیا، ازلالا یزلیلو ازلال باوی فعل، ازلالا ماضی سے مضارع بنا یزلیلو، یزلیلو، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی لام کی زیر زواد کو دے دی، زواد کی جزم پہلی لام کو دے دی تو یزلو ہو گیا، یزلو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جزم والی لام اور پیش والی لام دونوں اکٹھی کر کے شد دے دی تو یزلو ہو گیا، پھر واو نون جمع کا لگا تو یزلونا، یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، یذلون تھا، اس کے شروع میں نم ان حرف ناصب مضارع ہے تو ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یہ رہ گیا ان یذلو،
کا واحد ذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یذل فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یذل فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور پھر دفعہ معرف نفی ہے یذلون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین رفع کا ماضی معروف زالالہ زالالہ یزلو باب ضربا یضربو زالالہ تھا اس کے شروع میں باوی فعال کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف زواد پر جزم آ گئی زالالہ سے ازلالہ ازلالہ یزللو یزللو پھر لطانی ثانی کے لیے پہلی لام کی زیر زواد کو زواد کی جزم پہلی لام کو دے اور ثانی کے لیے تو یہ بن گیا یزللو پھر اللہ تعالیٰ نے لام جزم والی لام پیش والی دونوں اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یذلو پھر واو نون جمع کا لگا تو یذلون یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور جب اس کے شروع میں ما حرف نفی آیا تو یہ ما جو ہے ما یذلون پھر مضارع معروف منفی بن گیا اب جملہ بنے گا ما یذلون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا اللہ حرف استثناء ہے انفسا اس میں نکرہ انفسو تھا غیر منصرف ایک پیش کے ساتھ تو اب اللہ سے پہلے یذلون جو ہے وہ اللہ کے بعد آ جائے گا انفسا ہم سے پہلے تو اللہ کے بعد آ گیا یذلون تو یہ انفسو جو ہے یہ انفسو تھا یذلون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو انفسا پھر انفسا مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انفسا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یذلون پھر مضارع معروف کا مفعول اب اللہ کے بعد یہ جملہ بنے گا یذلون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول انفسا ہم مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور پھر دفعہ معرف نفی ہے یزرون یا سے فعل مضارع معروف ہے واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا زارا را یز رو زارا را یز رو پھر لطف ثانی کے لیے یز رو اس میں پہلی را کی پیش زواد کو دے دی زواد کی جزم پہلی را کو دے دی تو یزور رو ہو گیا یزور رو پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی را اور پیش والی را جو ہے اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یزور رو ہو گیا پھر واو نون جمع کا لگا تو یزورونا یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل زارا را یزرو باب ناصرہ ینصرو سے ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یزرون پھر مضارع معروف کا مفعول من حرف جار ہے شیئن اس میں نکرہ شیئن تھا من حرف جار کا مجرور ہو تو من شیئن جار مجرور مرکب جاری اب جملہ بنے گا ما یزرون کے شروع میں ما اور پھر نفی لگا تو یہ ما یزرون پھر مضارع معروف منفی ہو گیا اب جملہ بنے گا ما یزرون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول کا اور اپنے متعلق من شیئن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا اور پھر دفعہ انزلہ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تین حرفوں کا ماضی معروف تھا نازلہ ینزلو ضربا یضربو پھر نازلہ کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف نون پر جزم آ گئی نازلہ سے انزلہ ینزلو انزال باب فعل انزلہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں انزلہ فعل ماضی معروف کا فاعل علیہ حرف جار ہے کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری الکتاب الفلان سے اسم معرفہ اصل میں الکتاب وہ تھا یہ انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1 ہوا تو الکتابہ اور الحکمت اصل میں الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الحکمت تو تھا یہ بھی انزلہ فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو آخر میں زبر آ گئی الحکمت سے الحکمتا مفعول نمبر 2 جملہ بنے گا انزلہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو
اور اپنے متعلق نمبر ایک اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور رقبے جاری، اور مفعول نمبر ایک الکتابہ، مفعول نمبر دو الحکمتہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور علامہ ہے فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عالمہ، عالمہ یعلم، باب سامع یسمع۔ عالمہ تھا، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، عالمہ سے علامہ، علامہ یعلم تعلیم باب تفعیل۔ علامہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، علامہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر ایک، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، یہ علامہ فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر دو۔ جملہ بنے گا علامہ کا، علامہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر ایک، کا مفعول نمبر دو، ما سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ لم حرف جاز میں مضارع ہے، تکن تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل ناقص ہے، اور یہ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، یکونو فعل مضارع بنا تھا، پھر یا کی جگہ علامت مضارع تا لگی تو یہ تکونو ہو گیا، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تکونو۔ پھر لفظ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو دے دی، کاف کی جزم واؤ کو دے دی تو لفظ آسان ہو گیا، تکونو کے مقابلے میں تکونو۔ پھر تکونو جو ہے یہ فعل تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص تکونو بنا تو اس کے شروع میں لم حرف جاز میں مضارع ہے، تو اس لم حرف جاز میں مضارع نے تکونو فعل مضارع کے آخری حرف نون کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو تکونو سے لم تکون۔ پھر اس میں واؤ بھی جزم والا، نون جزم والا ہو گیا، تو یہ 2 جزم والے اکٹھے پڑھے نہیں جا سکتے، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والے واؤ کو نکال دیا تو لم تکون رہ گیا، اور لم کی وجہ سے یہ فعل مضارع جو ہے یہ ماضی منفی ہو گیا۔ لم تکون فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص، انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ تعلم تا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف عالمہ، عالمہ یعلم باب سامع یسمع، پھر یا علامت مضارع کی جگہ تا لگی تو تعلم، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور یہ فعل لازم ہے۔ لم تکن فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص ہے، اور تعلم فعل مضارع معروف فعل تام ہے۔ اب فعل ناقص اور فعل تام دونوں اکٹھے کیے تو لم تکن تعلم جو ہے یہ بن گیا فعل ماضی معروف استمراری منفی، فعل ماضی معروف استمراری منفی بن گیا، اور اس کے جو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اب جملہ بنے گا لم تکن تعلم فعل ماضی معروف استمراری منفی اپنے فاعل انت ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر دفعہ کانا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، کاوانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کو علم میں بدلا تو کانا ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص، فضل و اسم نکرہ فضل تھا 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، جب فعل ناقص کے بعد اس کا اسم خود آ گیا فضل، تو اندر کی ضمیر ہوا جو ہے وہ اس کا اسم نہیں بنے گا، پھر فضل سے ایک پیش ختم ہوئی تو فضل و مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا، فضل و مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، فضل اللہ مضاف مضاف رقبے اضافی پورم رقبے اضافی، فاعلی حالت میں
کانا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم، علیہ حرف جار ہے، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اسم معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ عظیماً اسم نکرہ عظیمن تھا، یہ کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں عظیمن خبر بن گیا۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم فضل اللہ اور اپنے متعلق علیہ کا جار مجرور مرکب جاری اور اپنی خبر عظیمن مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لا لائے نفی جنس ہے، خیرہ اسم نکرہ خیرون تھا، یہ لا لائے نفی جنس کا اسم جنس بنا تو خیرون سے خیرہ۔ فی حرف جار ہے، کثیر اسم نکرہ کثیرن تھا، یہ فی حرف جار کا مجرور ہوا تو فی کثیر جار مجرور مرکب جاری۔ من حرف جار ہے، نجوا اسم نکرہ نجوا یون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من نجوا ین جار مجرور مرکب جاری۔ پھر نجوا ین کی ایک زیر ختم ہوئی تو نجوا یہ مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی نجوا یہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر نجوا یہ جو تھا اس میں لفظ نے ثانی یہ فرمائی کہ یا کو خالی کر کے یا سے پہلے والے حرف واؤ کو ایک اور زبر دے دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو نجوا یہ سے نجوا آسان لفظ بن گیا۔ نجوا مضاف ہم اس کا مضاف الیہ مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا لائے نفی جنس اپنے اسم جنس خیرہ اور اپنی خبر نمبر 1 فی کثیر جار مجرور مرکب جاری اور اپنی خبر نمبر 2 من نجواہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، من اسم موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، امرا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی امرا یا امورو باب ناصرہ یا نصورو، تو امرا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار ہے، صدقۃ اسم نکرہ صدقۃ تھا، بے حرف جار کا مجرور ہو تو بے صدقۃ جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر ہے معروف اسم نکرہ میم زبر والی سے اسم مفعول معروف تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے معروف جار مجرور مرکب جاری۔ اور پھر عطف ہے اصلاح اسم نکرہ اصلاح تھا، یہ بھی بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے اصلاح جار مجرور مرکب جاری۔ بینہ اسم نکرہ بینوں تھا، یہ امرا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو بینوں سے بینا زبر آ گئی آخر میں مفعول بن گیا امرا فعل ماضی معروف کا۔ پھر بینا مضاف الناس سے الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الناس سو تھا، بینا مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الناس سے ہو گیا، بین الناس سے مضاف الیہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں امرا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا امرا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 بے صدقۃ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بے معروف جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 3 بے اصلاح جار مجرور مرکب جاری اور مفعول بین الناس سے مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں من اسم موصول لگا تو من اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور من اسم شرط ہے، یا فعلو یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یا فعلو تھا کیونکہ فعل مضارع کے آخر میں پیش لازمی ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف فعلا یا فعلو با فاتحہ یفتح یا فعلو تھا، اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط نے اس کے آخری حرف لام کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یفعلو سے میں یفعل، تو یفعل یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، ذالک کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، یفعل فعل مضارع معروف کا مفعول۔ ابتغاء اس میں نکرہ ابتغاء تھا، یہ حال ہوا یفعل کا تو ابتغاء ان ہو گیا، حال ہوا تو یہ ابتغاء ان ہو گیا۔ اور کس کا حال ہوا؟ یہ یفعل کے اندر جو فعل اس کا فاعل ہوا ضمیر ہے
جو فائل ہے ہوا میں اس کا یہ حال ہوا ابتغاءً۔ پھر ابتغاءً کی ایک زبر ختم ہوئی تھی، ابتغاء مضاف، مرضات اس میں جمع مؤنث سالم کا اسم مرضاتن تھا، مرضاتن، پھر ابتغاء مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو مرضاتن ہو گیا، مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی حال ہوا۔ پھر مرضاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو مرضات مضاف، اللہ ہے اللہ ہو تھا تو مرضات مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مرضات اللہ ہے مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، ابتغاء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے یہ حال ہے، یا فعل کے اندر جو فاعل ہے ہوا ضمیر اس کا یہ حال۔ اب جملہ بنے گا یا فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول ذالک اور حال ابتغاء مرضات اللہ مضاف مرکب اضافی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعل یا خبریہ کے شروع میں من اس میں شرط لگا تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ بن گیا۔ فارفتہ ہے، سو فارفتہ ہے، نعتی نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین الفوں کا ماضی معروف تھا آتا یا آتے یو باب ضربا یضرب، پھر آتا یا تین الفوں کے ماضی کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو آتا یا ہو گیا، آتا یا یو آتے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون لگا تو نعتے یو، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے نعتے یو کی آخری یا جو ہے اس کی پیش ختم کر کے جزم دی تو لفظ آسان ہو گیا، نعتے یو سے نعتی، آسانی پیدا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے ہوا، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نعتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1، اجرن اس میں نکرہ اجرن تھا، یہ نعتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو اجرن سے اجرن۔ عظیمن اس میں نکرہ عظیمن تھا، یہ اجرن موصوف کی صفت ہوا تو عظیمن سے عظیمن، اجرن موصوف عظیمن اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی، نعتی فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا نعتی فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہے اور مفعول نمبر 2 اجرن عظیمن موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اور پھر من اس میں شرط ہے، یشاکک یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور من اس میں شرط نے اس کے آخری یشاکک کو تھا، اصل میں فعل مضارع کے آخر میں پیش لازمی ہوتی ہے، من اس میں شرط نے اس کی جو ہے پیش ختم کر کے اس کو جزم دی تو میں یشاکک کو سے میں یشاکک ہو گیا، اصل حرکت جو ہے آخری کاف کی وہ جزم ہے، اصل جزم ہے، یہ جو زیر دی گئی ہے یہ آگے الرسول کی را کی شد کے ساتھ ملانے کے لیے اس کو زیر دی ہے، کیونکہ جزم والا کاف جو ہے الرسول کی را شد والی را کے ساتھ مل نہیں سکتا تھا، جزم والا حرف آگے شد والے حرف کے ساتھ یا جزم والا حرف آگے جزم والے حرف کے ساتھ نہیں مل سکتا، اس لیے پہلے حرف جزم والے کو جو ہے وہ زیر دی جاتی ہے آگے ملانے کے لیے، زیر زبر پیش کوئی موقع کے مطابق۔ تو یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا شاکا کا یش کا کو، پھر پہلے حرف شین کے بعد الف آیا تو یہ بن گیا شاکا کا سے شاکا کا یشا کے کو مشاکاکاتن باب مفاعلتن، تو شاکا کا ماضی سے یو شا کے کو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، اور جب اس کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط نے فعل مضارع یشا کے کو کے آخری حرف کاف کی پیش ختم کر کے جزم دی تو یشا کے کو سے میں یشاکک، الرسول علیہ السلام سے معرف الرسول ہو تھا، یہ یشاکک کے فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو الرسولو سے الرسولہ۔ من حرف جار ہے، بعد اس میں نکرہ غیر منصرف بعد او تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے بعد او ہی رہا، جار مجرور مرتبہ جاری۔
پھر بعد جب آگے ما کے ساتھ مضاف ہوا پھر اس کو زیر آ گئی، بعد مضاف ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا یشاکک فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے، اپنے مفعول الرسولہ اور اپنے متعلق من بعد ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں من اس میں شرط ہے تو من اس میں شرط مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ تبینہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تو تین حرفوں کا ماضی معروف بایانہ، بایانہ یبینو باب ضرب یضرب، بایانہ تھا باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف یا پر شد آ گئی، بایانہ سے بیانہ، بیانہ یبینو تبیین باب تفعیل بیانہ۔ پھر بیانہ پھر ماضی معروف کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تبینہ ہو گیا، تبینہ پھر ماضی معروف، تبینہ یتبینو تبین باب تفاعل، تو تبینہ پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے لے کو لا بنا دیا حرف جار، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ الہدا الف لام سے اسم معرفہ اصل میں الہدا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فائدی حالت میں الہدا یو، فائدی حالت میں تبینہ فعل ماضی معروف کا فاعل ہے۔ جب فاعل خود آ گیا الہدا یو تو پھر اندر کی ضمیر ہوا جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، پھر الہدا یو ہی فاعل ہوگا، تو تبینہ فعل ماضی معروف کا فاعل بن گیا الہدا یو آخر میں پیش کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے الہدا یو جو ہے اس میں آسانی پیدا یہ فرمائی کہ یا خالی کر کے یا سے پہلے دال کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی تو الہدا یو سے الہدا ہو گیا، فاعلی حالت میں تبینہ فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا تبینہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل الہدا اپنے متعلق لہو جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور یتبع یا سے پھر مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ یہ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابعہ، تابعہ یتبع با سامع یسمع، تابعہ یتبع، پھر تابعہ کے اندر الف تے داخل کیا، تابعہ کی پہلے حرف تا سے پہلے زیر والا الف اور تا پر جزم، اور تا کی جزم والی تا کے بعد زبر والی تا لگا دی نئی، تو یہ بن گیا تابعہ سے اتبع، اتبع۔ پھر اللہ نے جزم والی تا زبر والی تا دونوں اکٹھی کر کے شد دے دی تو اتبع ہو گیا، پھر الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یتبع، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ یتبع تھا۔ یہ پچھلے جملہ من یشاکک جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا تو یہ اس کے آخر میں عین پر جو پیش تھی وہ جزم بن گئی، یتبع سے یتبع۔ کیوں جزم آئی ہے کہ یہ یتبع جو ہے یہ پچھلے جملہ من والے جملہ شرطیہ کا جواب شرط ہوا، اس لیے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس کے آخر میں جزم آ گئی، پیش کی جگہ یتبع سے یتبع۔ یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ غیرہ اس میں نکرہ غیرن تھا، یتبع پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو غیرن سے غیرن، پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، سبیل اس میں نکرہ سبیلن تھا، غیرہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو سبیلن سے سبیل دن، دو پیشوں کی جگہ دو زیریں آ گئیں سبیل دن کے لام آخری حرف کے نیچے، تو غیرہ سبیلن مضاف لا مرکب اضافی، پھر سبیلن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، المومنین الف لام سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل، واو نون سے جمع اصل میں المومنون تھا، سبیل مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو المومنون سے المومنین، مضاف الیہ ہوا تو واو جو تھا آخری نون سے پہلے جمع کے نون سے پہلے جو واو تھا وہ یا میں بدل گیا،
تو المومنون سے سبیل المومنین مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی غیر مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یتبع فعل مضارع معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا یتبع فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول غیر سبیل المومنین مضاف مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نو ولے نون سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف والا یا یول یو باب ضربا یضرب۔ والا یا جو ہے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، والا یا سے ولا یا چار حرفوں کا ماضی معروف ولا یا، پھر اس کے شروع میں علامت مضارع یا آئی تو یو ولے یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون علامت مضارع کا آئی تو نو ولے یو، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آخر سے یا جو ہے اس کو ختم کر دیا تو نولے رہ گیا، نولے۔ نون سے فعل مضارع معروف واحد تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نولے فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، نولے فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔ جملہ بنے گا نولے فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، ہی مفعول نمبر 2، ما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تولا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا والا یا یول یو باب ضربا یضرب۔ والا یا تھا، اس کے باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف لام پر شد آ گئی، والا یا سے ولا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ولا یا، پھر اس کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تولا یا ہو گیا، تولا یا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پھر تولا یا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آسانی یہ فرمائی کہ یا کو خالی کر کے یا سے پہلے حرف لام کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر بن گئی، لفظ آسان ہو گیا، تولا یا سے تولا آسان ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا تولا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وعرفت ہے نون سے فعل مضارع معروف ہے، واحد تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف سالا یا یس دے یو، سالا یا یس دے یو باب ضربا یضرب، پھر سالا یا جو ہے اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو اس الف کی وجہ سے ماضی کے پہلے حرف سواد پر جزم آ گئی، سالا یا سے اصلا یا چار حرفوں کا ماضی معروف اصلا یا یسل یو اصلا یون باب فعل، اصلا یا ماضی سے علامت مضارع یا لگی، ماضی کے الف کی جگہ علامت مضارع یا لگی تو یسل یو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ نون لگا تو نسل یو، نون سے فعل مضارع معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نسل یو تھا، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کو ختم کر دیا تو نسل رہ گیا، ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، نسل فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 1۔ جہنم اس میں نکرہ جہنموں تھا، یہ نسل فعل مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو جہنموں سے جہنما۔ اب جملہ بنے گا نسل فعل مضارع معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، ہی مفعول نمبر 2، جہنما سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ساعت فعل ماضی معروف ہے، واحد آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی اصل میں تھا سایہ یس یہ او باب ضربا یضرب، سایہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو سا
فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا سیگا، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگا دی تو سے ساعت ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا سیگا، ہیا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، مسیرن اس میں نکرہ میم زبر والے سے اس میں ظرف مقام مسیر رن تھا، ساعت فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو مسیر رن سے مسیرن۔ اب جملہ بنے گا ساعت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہیا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے مفعول مسیر رن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔